نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین وفوا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سید اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو علم غیب کی نفی میں پیش کی جانے والی جو قرآنی آیات ہیں ان کا حقیقی مفہوم اور معنی اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی کچھ آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں آیات دو طرح کی ہیں، کچھ آیات ہیں محکم اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا محکم کے اوپر ایمان لانا لازم ہے۔ آج حدیث شریف گزری مشکات المصابیح میں فرمایا قرآن میں 5 طرح کی چیزیں ہیں، 5 قسمیں، حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے اور مثالیں ہیں۔ حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اور فرمایا محکم پر ایمان رکھو اور متشابہ پر یقین کرو لیکن اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کے معانی میں غور و خوض کرنے کی یا تکرار کرنے کی، بلکہ دو صحابہ کرام آپس میں آیات متشابہات کے مفاہیم میں تکرار کر رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے جس طرح یہ تم کر رہے ہو، لہٰذا ان سے بچو۔ اب کچھ عقائد ہیں مسلمہ 1400 صدیوں سے، 1400 سال سے، 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر، ان کے اندر ایک عقیدہ علم غیب ہے۔ اب اس کی نفی میں کچھ آیات خوارج پیش کرتے ہیں، صرف ان کا مقصد ان قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے کا ہوتا ہے کہ نبی تو غیب جانتے ہی نہیں تھے، نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ان آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا جو آیات متشابہات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے نا، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، دلوں کے وہ منافق ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے آیات متشابہات پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور ان کا مقصد اس سے کوئی دین پھیلانا یا قرآن سنانا نہیں ہوتا، صرف فتنہ ڈالنا ہوتا ہے۔ آج ان آیات کا جائزہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے تفاسیر کی روشنی میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی آیت جو خارجی پڑھتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب فرما دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرما دیجیے کیا دیکھنے والا اور نبینہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اب یہ آیت پوری بھی نہیں، آدھی پڑھ کے ولا عالم الغیب، علامہ صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا، خارجی کہنے لگا ولا عالم الغیب، سرکار فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا اور تم کہتے ہو نبی غیب جانتے ہیں، لہذا تم سے چوکو قرآن کہتا ہے نبی غیب نہیں جانتا، لہذا تمہارا سارا قرآن کی آیتیں حدیثیں سب غلط، یہ عقیدہ صحیح۔ اب سوال ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ دوسری جگہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ جس کو چاہے، جس نبی کو جتنا چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اور یہ حدیث صحیحہ متواترہ مشہورہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ بخاری مسلم میں اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، حضور نے پہلے لوگوں کی خبر دی، موجودہ واقعات کی خبر دی، آنے والوں کی خبر دی۔ سننے ابی داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں روایت سرکار نے فرمایا قیامت جمعے کو آئے گی، دجال، یہ ساری غیب کی خبریں اور حضور نے بتائی ہیں۔ حدیثیں کہتی ہیں کہ سرکار غیب جانتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دے دیا، اس کے دلائل پیچھے گزر چکے۔ اب اس آیت میں سرکار فرماتے میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ مکہ کا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے،
اور وہ لوگ جن لوگوں کو فالو کرتے تھے وہ سارے جتنے لوگ تھے وہ سارے رہبانیت والے، اپنے آپ کو رہبانیت کا ڈکلیئر کرنے والے راہب اور پادری تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ کاہن تھے۔ وہ کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں علم غیب پتہ ہے۔ ان کاہنوں نے یاری لگائی تھی جنوں کے ساتھ، جن قید کیے تھے، جن آسمان پہ جاتے، آسمان سے فرشتوں کی باتیں سن کے لاتے، ان کو بتاتے، مثلا بارش کس دن ہوگی، کس علاقے میں، یا کوئی نقصان ہوگا یا نفع۔ وہ کاہن ایک جن کی سنتے، وہ جو فرشتوں کی لایا تھا، اور 60 اپنی ملا کے لوگوں کو بتا دیتے۔ ایک بھی سچی ہوتی، لوگ کہتے بلے بل بابے رنگال دسی گال لنجے ہی ہوئی۔ لوگوں کا یہ یقین تھا کہ کاہن کیا جانتے ہیں؟ غیب۔ کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگوں کا اس وقت نظریہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم اپنے حبیب پر نازل فرمایا تو انہوں نے کہا کہ نبی شاعر ہے، تو رب نے سورہ کوثر نازل فرمائی، مولا علیہ نے فرمایا لاؤ اس کا چوتھا مصرع، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کلام شاعروں والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جنون ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، فرمایا تم کیسے کہتے ہو؟ جو انگلی سے کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے اس کو جنون کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی جنون بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جادوگر ہے، سرکار نے معجزات دکھائے، کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا، چاند توڑ دیا، ان کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، جادوگر بھی نہیں ہے۔ اب چوتھا حربہ ان کے پاس رسول اللہ کی نبوت کو اپنی طرف سے جھٹلانے کا یہ بچا۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے نبی کاہن ہے، جس طرح کاہنوں کے پاس جین آتے تھے، نبی کے پاس بھی وہ جبریل جین آتا ہے اور نبی کو بتا دیتا ہے بھائی یہ تو کاہن ہے۔ اچھا، جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے علم غیب کی باتیں بتائیں، سرکار نے اپنے علم غیب کا فیضان صحابہ میں تقسیم فرمایا، صحابہ نے اس کا اعلان کیا، وہ کہنے لگے نبی تو کاہن لگتا ہے۔ اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں نبی غیب نہیں جانتا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا نبی سب کچھ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں نا فرمایا الرحمن والعلم، اللہ نے تو فرمایا میں نے سارا علم دے دیا۔ یہاں پر فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں علم غیب کا جاننے والا ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے۔ امام ابن جریر الطبری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا قل لہؤلاء المنکرین نبوتک، محبوب آپ کی نبوت کے جو منکر ہیں ان کو فرما دیجئے لست اقول لکم انی الرب، یہ فرما دیجئے کہ مجھے رب نہ سمجھو، میں رب۔ اس کی وجہ انہوں نے کہا جو پیچھے ہو گیا مصطفیٰ وہ بھی بتاتے ہیں، جو ہو رہا ہے نبی یہ بھی بتاتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے مصطفیٰ تو وہ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ باتیں تو اللہ جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اوے لوگو مجھے خدا نہ سمجھنا، نہ ہی میں خدائی کا دعوے دار ہوں، بلکہ مصطفیٰ کا جتنا علم ہے رب کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت میں رسول اللہ نے اپنے رب ہونے کی نفی فرمائی۔ ایک اس کی تفسیر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اب آگے یہ میرے ہاتھ میں التفسیر الکبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ اب کمال کر دیا امام رازی نے، آپ فرماتے ہیں میاں تو جان ان ھذا من بقیۃ الکلام علی قولی لولا انزل علی آیۃ من ربی، یہ جو قرآن کی آیت اتری ہے نا کہ آپ فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اور یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرطبی ہے، اس کے اندر بھی یہ اس آیت مبارکہ کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا یہ ان کے قول کا جواب تھا، کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی۔ اچھا وہ قول کیا تھا یہ قرآن کریم میں سنیے۔ کافر کہتے کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ قرآن کریم ہے، سورہ اسراء بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کافر کہنے لگے ہم تو آپ کو ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ زمین میں سے ہمارے لیے ایک نہر پھاڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھڑے ہوں، انگلی کا اشارہ کریں، بڑی ساری نہر پھٹ کے باہر آ جائے، ہم پھر دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل، یا اگر یہ نہیں تو پھر آپ کا ایک کھجوروں کا باغ ہو، وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اس کے درمیان میں سے خوبصورت سی نہر جاری کر کے دکھائیں۔
پھر ہم دیکھیں گے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں. او تسقط السماء، یا آپ آسمان ہمارے اوپر گرا دیں، کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ، جیسا کہ آپ کو گمان ہے کہ اللہ عذاب دے دے گا، آپ کہیں کہ آسمان ہمارے اوپر گر جائے. اگر یہ نہیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہم دیکھ لیں کہ اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے. یعنی کافر اس طرح کے دعوے کر رہے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو، لا اقول لکم، میری جان چھوڑو نکلو، لا اقول لکم، میں تمہارے لیے اس طرح کے دعوے نہیں کرتا کہ آسمان گراؤں، تمہارے لیے باغات کو. یہ کس کو فرمایا؟ کافروں کو. اور ادھر عثمان غنی آئے، رسول اللہ نے فرمایا رب نے تجھے جنت کا وارث بنا دیا. حسن و حسین آئے، فرمایا تمہیں رب نے جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے. اکاشا کھڑے ہوئے، فرمایا تو پکا جنتی ہے. جو ماننے والے تھے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور جو منکر تھے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا. فرمایا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے مصطفیٰ کے پاس سب کچھ ہے. اب اس آیت کو کہا کن کے مقابلے میں گیا؟ وہ سارے کافر تھے. فرما دیجیے یہ اس آیت کے جواب میں اللہ نے نازل کی. اچھا اب کافر کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے فَاطْلُبْ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يُوَسَّعَ عَلَيْنَا، آپ اللہ سے ہمارے لیے خیر کثیر طلب کریں، دنیا و آخرت کے منافع طلب کریں. اچھا وہ یہاں تک کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں کہ کس زمین میں ہم کاشتکاری کریں گے تو نفع ہوگا، کس میں کریں گے تو نقصان ہوگا، ہم پھر اس حساب سے کر کے دیکھیں گے. اگر نفع ہو گیا پھر دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لاڈلے کافر، نخروں والے کافر. ادھر صدیق اکبر کو بجال کہنے لگا کوئی راتوں رات آ جا سکتا ہے. فرمایا اگر تو بات میرے نبی کی ہے، نبی بھی سچا، نبی کا سفر بھی سچا. جو آنکھیں بند کر کے ماننے والے تھے انہیں قیامت تک کا علم بتا دیا، اور جو منکر تھے فرمایا تمہارے لیے مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں، چلے جاؤ. ان کو کچھ نہیں بتایا. اب یہ آیت کافروں کو کہی گئی. ولا اعلم الغیب، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ذاتی طور پر علم غیب نہیں اچھا مثال اس کی میں دیتا ہوں. مقصد مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں تو عالم نہیں ہوں، ایک بندہ ناچیز ہوں. اب جو طلباء پڑھتے ہیں آپ کیا جا کے باہر کہیں گے کہ یہ استاد صاحب جاہل ہیں، ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں. آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا. آپ سمجھیں کہ شاید عاجزی کی وجہ سے کہا. کوئی عالم کہیں، استاد حسن صاحب کہیں نہیں جی میں تو عاجز بندہ ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں. ہم کہیں گے استاد تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ تو عاجزی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قل، یہ تو فرما. جب تو فرمائے گا تو صدیق اکبر سمجھ جائے گا میرا نبی عاجزی کر رہا ہے. جب محبوب آپ فرمائیں گے تو قیامت تک آنے والے غلام سمجھ لیں گے کہ رسول اللہ عاجزی کر رہے ہیں. میں کہوں گا تو سند بن جائے گی. آپ قل، آپ کہہ دیں میں نہیں جانتا، لوگوں کو عاجزی لگے گی، میں قرآن اتار دوں گا میں نے اپنے نبی کو سارے علم عطا فرما دیے ہیں، یہ سند بن جائے گی. اور امام راضی نے بھی اسی نقطے کو بیان فرمایا. اچھا آگے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا کریم علیہ السلام نے نفی فرمائی تین چیزوں کی، یہ نفی کروانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہی جو میں نے ابھی بیان کر دی کہ آقا کریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عاجزی کا اظہار کروایا. دوسری وجہ قوم بڑے بڑے معجزات طلب کرتی تھی، یہ جو بنی اسرائیل کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 میں بیان ہوئے، اس وجہ سے ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بیان فرمایا. اور تیسرا معنی یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کا رد اس لیے فرمایا کہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھ لے، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں. یہ تین وجوہات تھیں ان آیات کے اندر اپنے علم غیب کی نفی فرمانے کی. اب یہ امام راضی نے بیان کیا. اب امام خازن تفسیر الخازن میں انہوں نے بھی بیان ہی یہی معنی بیان کیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ عاجزی کے لیے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا، اور اس کے اندر ذاتی علم غیب کی نفی تھی، عطائی علم غیب کی نفی نہیں تھی. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کا جتنا علم مبارک ہے وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا ہے. اچھا ایک تو ہوگی یہ چیز. اس کے آگے یہ تفسیر البیضاوی کے اندر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بیان کیا، فرماتے ہیں تبرأ عن دعوی الالوہیہ. آقا کریم علیہ السلام نے ان آیات میں اپنے خدا ہونے کے دعوے سے برات کا اظہار کیا کہ میں تمہیں پچھلی بھی خبریں بتائیں، اب بھی بتائیں، آنے والی بھی بتائیں، تم مجھے خدا مت سمجھو. کیونکہ کافر کہتے تھے کہ اے نبی
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ ہمیں رزق دیں، آپ ہمیں رہنے کو مکان دیں، آپ ہمیں زمینیں بتائیں کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں، آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، آپ اوپر جائیں۔ بلکہ آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے یہ اندر سے پھاڑ دیں، باغ نکالیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے کوئی موتیوں کا ایک گھر ہونا چاہیے عالی شان جس میں آپ رہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا میں آپ کو فرشتہ نہیں ہوں، اور اس کی ایک تفسیر ملک سے بھی کی گئی، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ او ترقی فی السماء، کافر کہتے تھے اے پیارے نبی آپ آسمان پہ چڑھیں۔ ولن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے چڑھنے پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ اگر چڑھ جائیں گے نا اوپر، ہم اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ آپ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، اوپر سے کتاب لے کر آئیں، ہم ان کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ سرکار نے فرمایا تسی سارے چھٹی کرو، یہ انہیاں جڑیاں دعوے کر دے، فرمایا جاؤ، اس طرح کے دعوے تمہیں یہاں سے ملنے نہیں ہیں، کیونکہ تم دعویٰ دیکھ کے نبی کو ماننے آئے ہو، اور جنہوں نے بغیر دعوے کے بغیر کسی فرمائش کے مانا، رسول اللہ نے انہیں ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ تو اس آیات بینات کے اندر جو نفی کی گئی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی عاجزی کے لیے نفی کروائی گئی، اور ایک حکمت تھی کہ ان معجزات کا یہ جو طلب کرتے تھے اس کا رد کرنے کے لیے آقا کریم، اور تیسری وجہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی الوہیت کے دعوے کے انکار کے لیے یہ بات بیان فرمائی۔ اور یہ امام سمرقندی فقیہ ابو اللیث انہوں نے بھی اس آیت کا یہی معنی بیان فرمایا کہ یہ ان کفار کو جواب دیا گیا تھا جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد قاضی مظہری، تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری ہے، یہ نقشبندیوں کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے پیر ہیں۔ قرآن کی تفسیر اس کے اندر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یعنی انما ادعی النبوہ، فرمایا میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور ولا اقول لکم ای لا ادعی، فرمایا میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ دعویٰ کون کرتے تھے؟ کاہن، دعویٰ کرتے تھے کاہن۔ فرمایا اگر میرے نبی نے بھی دعویٰ کر دیا میں غیب جانتا ہوں، لوگوں نے کیا کہنا ہے یہ کون ہے؟ میرا محبوب کاہن آپ نہیں ہیں، رب نے تو آپ کو پوری کائنات کا سردار بنایا ہوا ہے۔ کاہنوں کی کیا حیثیت اور کاہنوں کی کیا اوقات ہے؟ یعنی اس کے اندر رسول اللہ نے علم غیب کے دعوے کی نفی فرمائی، اور وہ کیوں فرمائی؟ کیونکہ اس وقت کے کاہن یہ دعویٰ کرتے تھے۔ یہ تفسیر فرمائی نقشبندیوں کے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ امام ابن کثیر وہابیوں کا بہت بڑا امام، وہابین کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا۔ یہ اس آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کی تفسیر میں کہتے ہیں ولا اقول لکم ولا اعلم الغیب ای لا اقول لکم انی اعلم الغیب، یعنی سرکار فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ دین کا اصول ہے اور تصوف کا اصول ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات ہیں کہ جو دعویٰ کرے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو سب کچھ ہو وہ کبھی دعویٰ کرتا۔ کبھی داتا صاحب نے فرمایا میں بہت بڑا ولی ہوں، کبھی غوث پاک نے فرمایا میں بہت بڑا ولی ہوں، لیکن لوگ سارے ہی مانتے ہیں وہ بڑے ولی ہیں کیونکہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہ تربیت سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول کی فرمائی کہ محبوب آپ نے دعویٰ کرنا نہیں، دعویٰ نہیں کرنا، تو اس کے اندر دعوے کی نفی فرمائی گئی کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تم جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ حالانکہ صحابہ نے جو پوچھا سرکار نے سارا کچھ ہی بتایا ہے، لیکن دعویٰ نہیں کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے نبی سے دعوی علم غیب کی نفی کروائی، ایک مطلب۔ اچھا اب آگے حیران ہوتا ہوں میں، یہ تفسیر الکشاف ہے علامہ جار اللہ زمخشری معتزلی کی، معتزلی نہیں۔ اب یہ مسئلہ ایک معتزلی کو سمجھ آ گیا، آج کے خارجی کو سمجھ نہیں آیا۔ اب وہ اس کی تفسیر میں کیا لکھتا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ای لا ادعی، رسول اللہ نے فرمایا میں دعویٰ کرتا
کس کی نفی؟ علم غیب کی نفی نہیں ہے بلکہ کس کی نفی ہے؟ اچھا یہ بات اس معتزلی کو سمجھ آ گئی، اے خارجی کنے چیڑے نے انہوں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یعنی آپ امام طبری سے اٹھا لیں ابن کثیر تک، ہر بندے نے یہی بات لکھی کہ اس کے اندر دعویٰ علم غیب کی نفی ہے، عاجزی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی نفی کروائی۔ کسی نے یہ مطلب نہیں لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ جانتے کچھ نہیں۔ یہ معنی صرف آج کل کے خارجیوں نے نکالا ہے۔ یہ تفسیر زاد المسیر ہے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر بھی انہوں نے بالکل بیان ہی وہی تفسیر کی کہ آپ محبوب فرما دیجئے میں رزق کے خزانوں کا متضمن نہیں ہوں کہ اللہ نے رزق کے خزانے مجھے دے دیے ہیں، تم میں سے جس کو جتنا چاہنا ہے میں نے رزق دینا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ لیکن دعا مصطفیٰ کی ہوتی ہے، رب ہر چیز ہی عطا فرما دیتا ہے، یہ وسیلہ بنتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہاں پر الوہیت کی نفی، ذاتی علم غیب کی نفی، دعوی علم غیب کی نفی، ہر مفسر نے یہی تفسیر بیان کی۔ اس سے کسی ایک مفسر نے 1400 سال میں یہ بات مسئلہ نہیں نکالا کہ اس سے پتہ چلا نبی غیب نہیں جانتے تھے، ایک مفسر نے بھی نہیں نکالا۔ یہ بس بیچارے خارجیوں کو سمجھ آ گئی اس بات کی۔ اس کے بعد یہ تفسیر مدارک التنزیل ہے، اس کے اندر بھی بالکل وہی معنی، لا ادعی لکم، میں تمہارے لیے دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور دوسری بات اس کے اندر الوہیت کی نفی ہے، یعنی بات ایک ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے یہ روح البیان ہے، یہ بھی سلسلہ کے ان کا اپنا سلسلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اور صوفی تھے، ان کی یہ 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ولا ادعی ایضا انی عالم الغیب، فرمایا میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یعنی البتہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تفاسیر امام ابن جریر سے لے کر اور یہ آج تک امام جلالین تک، بلکہ علامہ غلام رسول سعیدی تک، آج کل جو ہمارے دور حاضر کے بہت بڑے محقق تھے، ہر مفسر نے یہ لکھا کہ اس کے اندر کس چیز کی نفی تھی؟ دعویٰ علم غیب کی نفی تھی، مطلق علم غیب کی نفی نہیں تھی۔ یعنی رسول اللہ نے دعویٰ نہیں فرمایا کیونکہ دعویٰ کاہن کرتے تھے، اور دوسری بات ایک تو بات دعویٰ نہیں فرمایا، دعویٰ کی نفی، دوسری بات عاجزی کے لیے فرمایا، تیسری بات الوہیت کا انکار کرنے کے لیے فرمایا، چوتھی بات کافروں کو جواب دینے کے لیے اس بات کو بیان فرمایا۔ اب یہ وہ 4 معانی ہیں جو 1400 سال سے مفسرین بیان کرتے آ رہے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے انہوں نے یہی الفاظ کو مفسرین نے بیان فرمایا۔ اب یہ ایک آیت تو کلیئر ہو گئی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو خارجی بتاتے ہیں۔ اب آگے آ جائیے قرآن کریم کی دوسری آیت جس سے خوارج استدلال کرتے ہیں، یہ جامع البیان ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 188۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے، خود نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ قل، میرے محبوب آپ فرما، میں نہیں کہنا، یا اے میرے محبوب میں نے نہیں کہنا، میں نے کہہ دیا تو سند بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ استاد تشریف فرمائیں، میں کیسا ہوں؟ میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں ہوں؟ میں عالم ہوں یا جاہل ہوں؟ میں جو مرضی کہوں، میرا کہنا آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر استاذ کہہ دیں کہ یہ عالم ہے تو پتہ چلے گا میں عالم ہوں، استاذ کہہ دیں یہ جاہل ہے پتہ چلے گا میں جاہل ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اگر بڑا کوئی بات کرے وہ دلیل بن جاتی ہے، وہ سند بن جاتی ہے، خود بندہ بات کرے دلیل سند نہیں بنتی۔ قل، میرے محبوب خود ہی فرما دے، میں کہوں گا تو سند بن جائے گی، میں نے کہنا ہے تو یہی کہنا ہے، الرحمن علم القرآن، رب نے ہر چیز کا علم اپنے نبی کو عطا فرما دیا، میں نے یہ کہنا ہے، مگر آپ نے اور کچھ کہنا ہے، کیا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ مولانا عمر فاروق توحیدی صاحب تھے، ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، وہ وابی سے سنی ہوئے تھے۔ وہ کہتے جب میں سنی ہو گیا تو مجھے ایک وابی کا فون آیا، تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے تو علم غیب پہ تقریریں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار قرآن کا عقیدہ ہے۔ وہ کہنے لگا قرآن تو کہتا ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نبی نے فرمایا کہ میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مولانا کہنے لگے اپنا بھابھی آیت پوری پڑھ۔ کہنے لگا میں نے پوری پڑھی ہے۔ کہنے لگے نہیں یہ تیری پوری آیت نہیں ہے، پوری پڑھ۔ پوری کیا ہے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ محبوب فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک خود نہیں ہوں، مگر میں جو میرا دل چاہے میں اپنی ذات کو نفع دے لوں، جو چاہے نقصان نہیں، بلکہ الا ما شاء اللہ میں مصطفیٰ نفع بھی دے سکتا ہوں، تمہیں نقصان بھی دے سکتا ہوں، یہ سارا کچھ اللہ کی قوت سے عطا فرماتا ہوں۔ الا ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے،
اور اس طرح ہے کہ نہیں کہ صحابہ ہے یا رسول اللہ اب نفع سرکار نے دیا کہ نہیں دیا، نقصان دیا کہ نہیں دیا؟ نقصان کی مثال، حضور طائف سے واپس آ رہے تھے، وہ فرشتہ آیا، یا رسول اللہ حکم دیجئے ان کو میں ملا دوں، یعنی اگر اس وقت رسول اللہ چاہتے اور ان پر عذاب آ جانا تھا، پہاڑوں کے درمیان انہیں مل جانا تھا، ملیا میٹ ہو جانا تھا، اور نفع کی مثال فرمایا، اور یہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں نبی تو اپنا نفع نقصان نہیں جانتا، حالانکہ سرکار نے فرمایا اللہ کے عطا فرمانے سے میں سارا کچھ کرتا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو رسول اللہ نے فرمایا عبدالرحمن تو تجارت کیا کر، اب تجھے نفع عطا فرمائے۔ عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں مٹی اٹھا کے بھی مدینے کے بازار میں بیچتا تھا تو سونے کے وزن سے زیادہ بک جاتی تھی۔ یہ نفع کی مثال تھی، اپنی تو اپنی رسول اللہ غلاموں کو نفع عطا فرماتے تھے۔ اچھا اب آج جو محل استشہاد ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بڑی خیر کثیر جمع کر لیتا۔ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر نبی پاک غیب جانتے ہوتے تو آپ خیر کثیر جمع کر لیتے، پتہ چلا سرکار غیب نہیں جانتے تھے۔ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب کیا بیان کیا؟ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے فرمایا لا ادعی علم الغیب، میں علم غیب کا دعویٰ، اس کے اندر بھی کس کی نفی ہے؟ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے۔ اچھا اور جو یہ فرمایا گیا اگر میں غیب جانتا ہوتا خیر کثیر جمع کر لیتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے قال بعضهم، امام راضی فرماتے ہیں اس کی تفسیر، لما راجع علیہ السلام من غزوۃ بنی المصطلق، رسول اللہ غزوہ بنی مصطلق سے واپس آئے، جاءت ریح، ہوا چلی، وہ جو پیچھے میں بیان کر چکا، ہوا چلی، رسول اللہ نے فرمایا یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے۔ فرمایا یہ ہوا کیوں چل رہی مجھے پتہ ہے، ایک منافق مرے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خبر دے دی، تو جب آئے نا صحابہ کرام مدینہ میں، وہ منافق مر چکا تھا۔ اسی دوران آقا کریم علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی، وہ جو پیچھے بھی گزر آئے۔ فقال، سرکار نے فرمایا جاؤ انظروا، دیکھو این ناقتی، میری اونٹنی کدھر ہے؟ عبداللہ بن ابی کہنے لگا لا تعجبون من هذا الرجل، یار عجیب آدمی ہے، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے، یخبر عن موت رجل بالمدینہ، یہ تو پتہ ہے ہوا کیوں چل رہی ہے، یہ تو پتہ ہے کہ مدینے میں کس نے مرنا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ ان کی اونٹنی کدھر ہے۔ اس وقت رسول اللہ کو غصہ آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قالوا کیتا وکیتا وناقتی فی هذا الشیء، فرمایا اس طرح باتیں کرتے ہو، جاؤ فلاں علاقے میں، فلاں وادی میں، فلاں درخت کے پاس میری اونٹنی کھڑی ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، سرکار نے سارا کچھ بتا دیا۔ اچھا جب یہ بات بتائی نا فوجدها علی ما قال، تو رسول اللہ کے دل میں آیا کہ یہ بات فرمانی چاہیے تھی یا نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر عاجزی کروانے کے لیے یہ آیت کا نزول فرما دیا، میرے محبوب آپ عاجزی فرمائیں، فرما دیجئے لو کنت عالم الغیب لاستکثر، حالانکہ یہ آیت نازل ہی تب ہوئی تھی جب رسول اللہ نے علم غیب کا خزانہ کھولا تھا، اور وہ بھی اسے علم غیب کی نفی میں دلیل پکڑ لے تو کہتے نبی غیب نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ تھا والمقصود من هذا الکلام، اور تمام ان باتوں کا مقصود یہ ہے، سرکار نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، کیا مطلب اللہ کے بتائے بغیر جان لیتا تو لستکثرت من الخیر، میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا، سرکار نے فرمایا اگر مجھے غیب کا پتہ چل جاتا اور میں اس کو بدلنے پر قادر ہوتا، مثال کے طور پہ مجھے پتہ چل جاتا کہ غزوہ احد میں میرے اتنے صحابہ شہیدوں کا نقصان ہوگا، مجھے پتہ چل جاتا تو میں اس کو بدل لیتا۔ فرمایا حالانکہ ایسا نہیں ہے، رب جس طرح حکم فرماتا ہے میں مصطفیٰ اسی طرح فرماتا ہوں۔ اس کا ایک یہ مطلب تھا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اس کا مطلب یہ تھا اہل مکہ آتے تھے، اَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَا تُخْبِرْنَا بِالسَّاعَةِ، وہ آتے تھے آ کے کہتے تھے اے محبوب، اے اللہ کے نبی، آپ کہتے میں نبی ہوں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس بیع کے اندر نفع ہوگا، کس بیع کے اندر نقصان ہوگا، کس دکان سے نفع ملے گا، کہاں سے نقصان ملے گا، کس زمین پر کاشتکاری کر کے فائدہ ہوگا اور کہاں پر نقصان ہوگا، یہ آپ ہمیں بتائیں، اور بتائیں ان زمینوں میں بنجر کون سی ہے اور زرخیز کون سی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دو،
لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، جاؤ اگر غیب میں جانتا ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لے۔ ذاتی طور پہ ان کو سمجھ لگنی نہیں، لیکن آپ ان کو فرماؤ اور ان کو یہاں سے بھگاؤ، لیکن جو آپ کے عاشق آتے ہیں انہیں سب کچھ ہی بتاؤ۔ صدیق اکبر سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو فرمایا تو تجارت کیا کر، تیری برکت تجارت میں ہے۔ کافر کہتے تھے ہمیں بھی بتائیں، ہماری کدھر ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں بتانا، تمہیں بتانا کیونکہ تم منکر ہو۔ منکروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عاشقوں کے لیے در مصطفیٰ پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس کا یہ مفہوم بیان فرمایا۔ آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر آپ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وهو اظہار للعبودیہ، یہ آقا کریم علیہ السلام نے بطور عاجزی فرمایا۔ ان دعوی علم بالغیب والتبری ان دعوی العلم بالغیب، اور مستقل طور پر جو علم غیب کا دعویٰ تھا اس سے برات کا اظہار کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بتائے بغیر کوئی نبی ولی غوث کتب کچھ بھی جان سکتا نہیں ہے، یہ جتنا علم جانتے ہیں رب کا عطا فرمایا وہ جانتے ہیں۔ اور آگے ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اس کا مطلب یہی ہے، فرمایا ولم اکن مغلوبا فی الحروب تارۃ وغالبا اخری، اگر میں غیب جان لیتا اور غیب جان کے ہر چیز کو بدلنے، دیکھیں اگر مجھے پتہ چل جائے، مثال دیتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے کہ میں یہاں سے جاؤں گا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کل کو، تو میں کبھی جاؤں گا؟ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ذاتی طور پہ خود ہی غیب جان لیتا تو مجھے پتہ چل جانا تھا جنگوں کے کیا حالات ہوں گے، تو پھر جس کا پتہ تھا کہ جس جنگ میں شکست ہوگی ہم نہ جاتے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں جتنا علم جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ اس کے اندر ذاتی علم غیب کی نفی تھی اور عاجزی کا اظہار تھا، اور کافروں کو دور کرنے کے لیے بات کی گئی تھی۔ مفسرین نے اس کا بھی یہی معنی بیان فرمایا۔ اور فتح القدیر کے اندر قاضی شوکانی، یہ قاضی شوکانی وہ ان کی کتابیں آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں وفی ھذا من اظہار العبودیت والاقرار بالعجز، اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار فرمایا۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے جملہ فرمایا 14 صدیوں میں کسی مفسر نے اس قرآن کی آیت سے علم غیب کی نفی کو ثابت کیا؟ اگر کیا ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کس نے کیا؟ آپ وہ لے کر آئیں۔ اچھا یہ 2 قرآن پاک کی آیتیں ہو گئی۔ تیسری آیت سورہ الاحقاف 26واں پارہ آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل، محبوب فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، درا یدری کیا معنی اس کا؟ اپنی عقل کے ساتھ کسی چیز کو جاننا، قیاس کے ساتھ کسی چیز کو جاننا، اس کو کہتے ہیں درایت، بوجھنا، اور یہ کہتے ہیں نا بجارت ڈالنا۔ ولا ادری، فرمایا میں اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے، اپنے ذہن سے، یعنی اللہ کے بتائے بغیر یہ بات کا اندازہ نہیں کر سکتا ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ نے اس کے اندر کس چیز کی نفی فرمائی؟ ذاتی علم غیب کی۔ اچھا اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام طبری نے، امام قرطبی نے، اور لباب التاویل میں امام خاص اور تمام مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا۔ اچھا جب یہ بات ہوئی، لما نزلت فرح المشرکون والیہود والمنافقون، کافر خوش ہو گئے، یہودی خوش ہو گئے، منافق بڑے راضی ہوئے، وقالو، اور کہنے لگے کیف نتبع نبیا، ہم ایسے نبی کی کیسے اتباع کریں، لا یدری ما یفعل بہ ولا بنا، جس کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس وقت رسول اللہ کے دل میں آئی کہ اللہ نے جو فرمایا ان منافقوں کو اس کی سمجھ آئی، حالانکہ صدیق اکبر کا کہیں ذکر نہیں ہے، فاروق اعظم کا کہیں ذکر نہیں، صحابہ کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے لا ادری میں نفی کس کی ہے؟ ذاتی علم غیب کی۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اعتراض کس نے کیا؟ امام طبری فرماتے ہیں اس آیت سے نبی کے علم غیب پر 1400 سال پہلے بھی اعتراض منافقوں نے کیا تھا، اور آج بھی منافق کرتے ہیں۔ عاشقوں نے تب بھی نہیں کیا، عاشق آج بھی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے ہم کیسے اتباع کریں، جس نبی کو اتنا نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وَأَنَّهُ لَا فَضْلَ لَهُ عَلَيْنَا، پھر تو نبی اور ہم برابر ہیں،
نبی کی تو ہم پر پھر فضیلت باقی نہ رہی۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات کی نا تو امام ابن جریر طبری سے لے کر آخر تک تمام مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی آیت نازل کر کے منسوخ فرما دیا۔ یہ آیت حکمن کیا ہے؟ اب جو خارجی آیت پڑھے نا مادری ما یفعل بی ولا بکم کو، یہ تو منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ میرے محبوب آپ تو آپ ہیں، بریلوی صاحب کا ترجمہ، آپ تو آپ ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ تو جنت کے مالک ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتہ۔ اچھا اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ میرا نبی بھی جنتی، میرے نبی کے ماننے والے بھی جنتی۔ نبی کو نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ کہتا ہے مومن کہاں جائیں گے، پتہ لگ گیا کہ نہیں کہاں جائیں گے، انجام کا پتہ چل گیا نا۔ اب یہ آیتیں منسوخ ہیں، اور ما ادری ما یفعل بی ولا بکم والی آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے، یعنی ان آیات کے ساتھ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ اور یہی معنی، اور صحابہ جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن کی آیات کا نزول فرما دیا۔ اور تفسیر خازن کے اندر ایک مطلب، ایک تفسیر انوکھی، یہ لباب التاویل کے اندر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ پاک میں شدتیں زیادہ ہو گئیں نا، کافر دکھ دینے لگے، سرکار کو خواب آئی کہ آپ نے فرمایا میں نے کھجوروں والی ایک زمین دیکھی، ان کریم مجھے ہجرت کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس وقت یہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہجرت کا حکم کب دیا جائے گا؟ تو اس وقت سرکار نے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا مادری ما یفعل بی ولا بکم، ابھی میرے ذہن سے، میں اپنے ذاتی علم سے تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میرا اللہ کب حکم دے گا، جب اللہ حکم دے گا میں تب ہی بتاؤں گا۔ یعنی اس آیت کا تو علم غیب سے تعلق کوئی نہیں، اس آیت کا تعلق تو تھا ہجرت سے، اور اس آیت کو اٹھا کے انہوں نے جڑ دیا علم غیب کے اوپر، حالانکہ جو علم غیب سے بھی ثابت کرے تو یہ آیت کا حکم کیا ہے؟ منسوخ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے اگلی آیات اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں، یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ میرے محبوب ان لوگوں میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، اور مدینے والوں میں سے جو منافق ہیں، لا تعلمہم، کیا ترجمہ ہے؟ آپ ان کو بلند آواز، آپ ان کو نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب خارجی کہتے ہیں دیکھیں جی اگر پتہ ہوتا تو بتایا کیوں نہ ہوتا، علم غیب ہوتا تو بتایا کیوں نہ ہوتا، یعنی وہ اس طرح کے جزیات میں لاتے ہیں۔ اب اس آیات کی تفسیر میں دیکھیے مفسرین کرام نے کیا لکھا۔ یہ میرے ہاتھ میں طبرانی معجم الاوسط ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، حدیث نمبر 792 ہے۔ اب اس کی تفسیر جناب عبداللہ بن عباس کیا کرتے ہیں دیکھیے، اور امام طبری نے بھی یہ بیان کی، اور اس کی تفسیر امام معجم الاوسط میں امام علامہ طبرانی نے بھی یہ بیان کی۔ اچھا لا تعلمہم کا مطلب پہلے میں بیان کر دوں، یہ صفوۃ التفاسیر ہے، یہ مکہ سے چھپی ہے، اور ان کے الکلیۃ الشریعہ کے استاذ جامعہ مکہ مکرمہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اب اس کے اندر کہتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے، لمہارتہم فی النفاق بحیث یخفی امرہم علی کثیرین، میرے محبوب منافقوں کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے فرمایا کہ آپ لوگ ان کو، نبی کو نہیں فرمایا۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ خطاب رسول اللہ کو مراد رسول اللہ نہیں ہوتے، کہیں پہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ لا تعلمہم، اے مدینے والو تم ان کو جانتے، یہ مطلب تھا۔ اور نحن نعلمہم اس کا مطلب ہے وَنُخْبِرُكَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ، میرے محبوب میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا، میں آپ کو، اب سوال ہے بتایا کہ نہیں بتایا۔ یہ دیکھیے ایک طرف تفسیر طبری اور دوسری طرف علامہ طبرانی کی معجم الاوسط۔ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعہ، جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے،
سرکار نے فرمایا جو منافق اٹھ کے چلا جائے، فرمایا منافقوں کی چھٹی، منافق جائیں، کوئی نہ اٹھا۔ ان کو یہ گمان تھا کہ نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہم منافق ہیں، حالانکہ پچھلی حدیثوں میں گزر گیا رسول اللہ کے تو سینوں میں آنے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ وہ نے کہا نہیں حضور کو نہیں پتہ۔ سرکار نے فرمایا منافق اٹھ جائیں، کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا قم یا فلاں فخرج انک منافق، فلانے اٹھ تو منافق ہے۔ سرکار نے فرمایا فلانے اٹھ تو کیا ہے؟ لا تعلم، ہم دیکھیں جی اگر علم غیب ہوتا، اللہ فرمایا، سرکار کیا فرما رہے تو کیا ہے؟ پتہ تھا تو فرمایا تھا نا۔ پتہ چلا رب نے اپنے نبی کو سارے علم عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اٹھ تم منافق ہے، اخرج یا فلاں فانک منافق، فاخرجہم باسمائہم، سرکار نام لیتے جاتے تھے، مولا علی پکڑ کے دروازے کے آگے کرتے، رکوع کی حالت میں ڈال کے ایک ٹانگ لگاتے باہر کر دیتے۔ مولا علی المرتضیٰ ساتھ تھے۔ اور ولم یکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شاہد تلک الجمعہ لحاجۃ، فاروق اعظم اس جمعہ میں آئے نہیں تھے، کوئی کام تھا، لیٹ تھے۔ فلقیہم عمر، وہ ادھر سے منافق رکوع کی حالت میں باہر، آگے سے حضرت عمر آ گئے۔ جب حضرت عمر کو آتا دیکھا تو منافق گلیوں میں، کوئی اس گلی کوئی اس گلی۔ حضرت عمر فرمانے لگے لگتا ہے جمعہ جلدی ہو گیا، آج جمعہ کی نماز جلدی ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر مسجد میں آئے تو مسجد میں رش تھوڑا کم تھا، تو فاروق اعظم نے فرمایا پیارے علی جمعہ جلدی ہو گیا؟ فرمایا نہیں، رب نے منافقوں سے مسجد پاک کر دی ہے۔ آج رسول اللہ نے اپنے علم غیب کا ایک اور خزانہ کھولا، سرکار نے منافق نکال دیے۔ اب لا تعلمہم نحن نعلمہم، اللہ فرمایا محبوب آپ نہیں جانتے، کیا مطلب؟ اپنے ذاتی طور پہ میرے بتائے بغیر آپ جان سکتے نہیں۔ دوسرا معنی ہے مدینے والوں تم جانتے نہیں، ولکن اور نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، ونحن نخبرک، ہم تمہیں خبر دیں گے۔ اور حدیثیں اور قرآن کی تفسیریں بتاتی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دے دی اور رسول اللہ نے سارے نکال دیے، اس کے بعد سنیوں نے داخل ہونے دیے نہیں۔ سمجھ آ گئی تھی؟ ایک اس کی یہ تفسیر تھی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، اور امام خازن نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا، اور تمام مفسرین کرام نے اس کے مفاہیم کے اندر اسی معنی کو بیان فرمایا۔ یہ قرآن کی کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3 یا 4؟ اچھا، اس کے اندر جن کے اندر علم غیب کی نفی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ثابت کی جاتی، یہ 3-4 آیتیں تھیں جو بالکل مین مرکز پہ خوارج جن کو دلیل بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ثابت کرتے ہیں، یہ ان آیات بینات کی تفاسیر تھی۔ 1400 سال میں ان قرآن کی آیتوں سے کسی ایک بھی مفسر قرآن نے رسول اللہ کے علم غیب کی نفی کو ثابت کیا؟ یہ سب سے سادہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے اس طرح کی آیت پڑھے نا، اس کو ایک بات پوچھیں، 1400 سال میں ایک مفسر دکھا دو اہل سنت کا جس نے اس قرآن کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی پر دلیل پکڑی، ایک بھی مفسر۔ یہ آپ کے سامنے 14 صدیوں کی تفاسیر بکھری پڑی، کسی مفسر نے اس کا یہ مطلب بیان نہیں کیا جو آج کل کے خارجی کرتے ہیں۔ تمام نے ان آیات کو رسول اللہ کے دعوی علم غیب کی نفی پر محمول کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا میرے نبی آپ نے دعویٰ فرمانا، کیونکہ دعویٰ کون کرتے تھے؟ کاہن۔ دوسرا معنی کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بطور عاجزی ان آیات کو کہلوایا۔ تیسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے رب ہونے کی نفی کے لیے ان آیات کو کہلوایا۔ چوتھا معنی مشرکین مکہ کو نکالنے اور جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کہلوایا۔ یہ وہ تفاسیر تھی جو 14 صدیوں کے مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر ان کو بیان فرمایا۔ لہٰذا ان تمام آیات سے پتہ چلا ان میں سے بعض منسوخ ہیں، بعض مؤول ہیں، تعویل شدہ ہیں، اور حقیقی محکم آیات ان کا عقیدہ وہی ہے جو رب تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب آپ کو سب کچھ سکھا دیا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، جس رسول کو رب چاہے جتنا چاہے علم غیب عطا فرما دے۔ وہ آیات وہ حدیث گزر گئیں حقیقت، اور رسول اللہ نے فرمایا عقیدہ صرف محکم آیات پر بنایا جا سکتا ہے، یہ ساری آیات مؤول ہیں، تعویل شدہ ہیں۔
تو یہ وہ آیات تھیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ذکر کر دیا۔ آئندہ احادیث سے جو دلیلیں پکڑی جاتی ہیں علم غیب کی نفی پر، ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو محفوظ کرنے کی اپنے سینوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔